وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں موت کا تذکرہ ہے اور حقیقی کامیابی کس کو کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. دراصل آج ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری سیرت و کردار میں جو کچھ فساد، بگاڑ، بلکہ ایسا کہیے کہ تعفن اور کیا کہتے ہیں ایک دم خرابی پیدا ہو گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ موت کو بھول چکے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے حاضری اور پیشی کو بھول چکے ہیں. اور اس کا تذکرہ صبح شام ہونا چاہیے تھا، اور گھر کے اندر خلوت میں، جلوت میں، جہاں کہیں دو دوست ملے، دو رشتہ دار ملے، کچھ لوگ بیٹھے تو اس کا تذکرہ آئے کہ بھائی ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اچھا سا مکان بناتا تھا، کوئی اچھا سا گھر بناتا تھا اور گارڈن بناتا تھا اور جو کچھ تعمیر کرتا تھا تو اللہ والوں کو بلایا جاتا تھا اور وہاں موت کو یاد کرایا جاتا تھا کہ یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. تو ہم یہ آج پوری دنیا ایک مادیت کے سیلاب میں بہی جا رہی ہے. جس کو دیکھو وہ دنیا، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، سونا چاندی، دنیا کے زیب و زینت، دنیا کے اسباب پر ہر جگہ گفتگو ہو رہی. لیکن آخرت، موت، جنت، حشر، حساب کتاب، میزان، یہ سب ہم بھول چکے. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مادیت کے دور میں دنیا مادیت بولے گی، دنیا اسباب بولے گی، لیکن مرد مومن ایمان بولے گا، آخرت بولے گا، حساب اور کتاب کی باتیں کہے گا. وہاں سے مادیت کی باتیں ہوگی، یہاں سے ایمان کی باتیں ہوگی. اور قرب قیامت کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اوپر اسباب اور مادیت چھا چکی ہوگی، پوری دنیا غفلت کے اندر ڈوب چکی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ چکا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم حساب کا وقت، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، اپنے رب سے بیزار بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے بیزار، قرآن سے بیزار، شریعت سے بیزار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار، دین کے احکام سے بیزار ہو چکے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا، لوگوں کی غفلتوں کی شرح اسی طرح بڑھتی جائے گی. آج دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہماری غفلتوں کا کیا حال ہے، کیسی غفلتیں لوگوں پر چھائی ہو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. تو اس سے معلوم ہوا کہ غفلت یعنی قیامت سے پہلے مادیت چھا جائے گی، لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر مال و دولت کا نشہ چھا چکا ہوگا. جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان. دنیا کے لیے ہر شخص پریشان ہو چکا ہے اور آخرت کو بھول چکا ہے. تو آئیے آج ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی خلوتوں، اپنی جلوتوں کو آخرت، ایمان اور یقین سے تازہ کریں. اور صحابہ، ہمارے تبلیغی احباب ایک جملہ بہت کہتے ہیں، صحابہ کرام کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم نے ایمان سیکھا. صحابہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تعلمنا الایمان
ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، لا شک فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس میں کوئی تردد نہیں، اور جس میں کسی قسم کے کوئی تذبذب کی گنجائش نہیں۔ الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت للمتقین، ان متقی لوگوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی پہلی اور دوسری آیت ہمیں یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جن کے دل اور دماغ کے اوپر، جن کی فکروں کے اوپر اور جن کی نظروں کے اوپر غیب کے فائدے اور نقصان کا تسلط ہے، جو غیب کے فائدے اور نفع نقصان کو سوچتے ہو، جس کے دل اور دماغ کے اوپر دنیا کا نفع نقصان چھایا ہوا ہو، وہ قرآن کی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخرت، جنت، جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص، حساب، میزان، ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا اور بار بار بیان کرتے تھے۔ اور مکی دور کی پوری جو ہے، اب قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھو تو یہی تذکرہ چلتا ہے۔ تو پہلے ایمان بنایا گیا، آخرت کا خوف دل میں بٹھایا گیا، اس کے بعد احکام شریعت نازل کیے گئے، تب انسان کو شریعت پر چلنا آسان لگتا ہے۔ ایک انسان دین پر چلنا اس کو مشکل لگتا ہے، دین پر چلنے میں اس کو نقصان نظر آتا ہے، تو دنیا کا نقصان اور ادھر دین کا نقصان، دو نقصان جمع ہوتے ہیں۔ تو انسان کے دماغ کے اوپر دنیا کا نقصان چھایا ہوا ہو تو لا یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، اگر آخرت کا نقصان چھایا ہوا ہے تو ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے۔ اگر دنیا کا نقصان چھایا ہوا ہے تو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر صبح شام آخرت، جنت، جہنم، قصاص، حساب، میزان کے خوب تذکرے کیے جائیں، قبر کے احوال کے، برزخ کے احوال کے خوب تذکرے کیے جائیں۔ جب یہ تذکرہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر چھا چکا ہوگا تو انشاءاللہ مادیت کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ قرآن کا کیسا عجیب و غریب انداز ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو فرماتے کل انسان یدرک، کل نفس یدرک الموت، کہ ہر نفس کو موت آنی، لیکن یہ انداز ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے جیسا پکایا ہے ویسا اس کا ٹیسٹ ہو۔ ہماری دنیا کیسی رہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر قائم۔ تو معلوم ہوا کہ انسان تقوی کے حساب سے زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت تقوی پر آتی ہے اور اس کی موت کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان بدعملی میں، ناہنجاری میں، نالائقی میں، فسق و فجور میں، تعدی میں، طغیان میں اور جو ہے عصیان میں اور اللہ سے سرکشی اور بغاوت میں زندگی گزارتا ہے تو موت کا ٹیسٹ، موت کا ذائقہ ایسا ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ہم فکر کریں کہ ہماری موت کیسی ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ موت آ گئی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور وہ تمہیں برابر سرابر بدلہ دے گا، أُجُورَكُمْ تمہارے کیے ہوئے کاموں کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو وہ شخص
جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، فَقَدْ فَازَ تو وہ ہو گیا کامیاب۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے، دنیا میں ہم نے کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں کہ وہ کامیاب وہ ہے چاہے جتنا کیسا بھی ہو، اس کے اخلاق کیسے بھی ہو، اس کا کردار جیسا بھی ہو، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسا بھی برتاؤ اور سلوک ہو، بس یا وہ کیسا بھی غلیظ اخلاق والا ہو، بس وہ دنیا کی شہرت اور دنیا کے مال و منصب کے حساب سے بام عروج پر پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم اس کو کامیاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، بینک بیلنس ہو، اور جو ہے اس کے پاس گاڑیاں ہو، بنگلے ہو، باغات ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی دنیا کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں مسلمانوں کو، اور پتہ نہیں جو غریب مسلمان ہوتے ہیں ان کو تانا دیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کو کیسے قسم و کرسی کے عالم میں رکھا گیا اور تانا دیا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی معیار نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ہو۔ فمن زحزح عن النار، تو اس کامیابی کو دماغ میں رکھنا ہے۔ اور ہم کون سی والی کامیابی دماغ میں رکھے ہوئے؟ پیسہ بنانے والی کامیابی، اس لیے ہمارے اعمال میں بگاڑا ہے۔ فمن زحزح عن النار، تو وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت مل گئی، فَقَدْ فَازَ تو یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے سونا چاندی اور دنیا کی دولت اور دنیا کی فتنہ سامانیاں اور دنیا کی چمک دمک، یہ جو کچھ ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان، کچھ وقت کا دھوکہ دینے والا سامان، یعنی یہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ بھی ہمیشہ کے تھوڑے دن دیتا ہے، اور وہ بھی دھوکے والا سامان، یعنی تھوڑے دن ہے۔ مثلا آج میرے پاس پیسے ہیں، کب چلا جائے پتہ ہے مجھے؟ صبح میں، رات کو انسان سوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے کہ پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی، صبح پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ دھوکہ ہے اور ہمیشہ نہیں رہتا، تو یہ، اور اس کو اللہ نے فرمایا کچھ ہے، یہ کچھ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت کی جو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی کامیاب ہو گیا، یہ متاع الغرور، تھوڑے وقت کا دھوکے کا سامان ہے۔ اور مومنین کی اصلاح بھی کہی کہ دیکھو دنیا کے اندر کافر، اللہ کے باغی اور سرکش بندے بہت عیش و آرام میں رہتے ہیں، عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ ایک منسٹر اگر آ جائے تو اس کے آگے بھی گاڑیوں کا قافلہ، اس کے پیچھے بھی گاڑیوں کا قافلہ، اور ایک شان نظر آتی ہے، اور شان کے ساتھ، تمتراک کے ساتھ، رعب دبدبے کے ساتھ یہ دنیا کے منسٹرز اور دنیا کے عہدیدار آتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر مومنین کی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کو فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا ملک کے اندر شان و شوکت کے ساتھ گھومنا، روب و داب کے ساتھ گھومنا، تمتراک کے ساتھ گھومنا، اور ایک عزت کے ساتھ گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ لا یغرنک، تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا ملک کے اندر تمتراک کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ گھومنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ کیا ہے؟ تھوڑے وقت کا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو دنیا کو مطمئن نظر بناتے ہیں اور دنیا کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، تو وہ ایک حقیقی کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو چیز، ایک تو کامیابی اور عقل مندی۔ تو کامیابی قرآن نے بیان کی، کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی۔ پھر دوسری جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب عقل مندی کس کو کہتے ہیں، ہوشیاری کس کو کہتے ہیں، تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار، عقل مند اور چالاک انسان، فرزانہ انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا صحیح کیا، میں نے کیا غلط کیا، میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ،
اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں، یہ سچ کہا یہ جھوٹ کہا، یہ دھوکہ دیا یہ دغا کیا، یہ اپنا پورا دن کا محاسبہ کرتا ہے۔ الکیس ہوشیار انسان وہ ہے من دان نفسہ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجز اور احمق اور ٹھوہر اور بدسری کا انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواها جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ تمنا علی اللہ اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اب دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے مامون ہو گئے ان یاتیہم باسنا بیاتا کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آ پہنچے، وہم نائمون اور وہ خواب خرگوش میں بدمست پڑے ہوئے ہو، یعنی وہ سوئے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ افامن اہل القری یا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں اور مطمئن ہو چکے ہیں اس بات سے ان یاتیہم باسنا ضحی کہ ہمارا چاش کے وقت صبح کے وقت آپ پہنچے، وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں مشغول ہو۔ افامنوا مکر اللہ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، کوئی خوف نہیں رہا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے خوف کے سے بے فکر وہی ہو سکتا ہے الخاسرون جو نقصان اٹھانے والا، جو خاسر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر رہتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں جنت میں ایک پاؤں چلا جائے اور ایک پاؤں جنت کے ابھی باہر ہو تو مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ یہ صحابہ کا ڈر تھا، اور آج ہم مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ جی ہاں، اللہ سے تمنا کرنی چاہیے، لیکن بدعملی کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ، غفلت اور اعراض کے ساتھ اس طرح بے پرواہ ہونا یہ کفار کا شیوا تھا۔ کفار یہی کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں مال دیا اور ادھر مومنین کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، وہ صحابہ کو اور مومنین کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو وہ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے اور سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، تمہارے پاس باغات نہیں ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہے، اس کا مطلب ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے ہم پسندیدہ بندے ہیں۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے، پہلے میرے پاس 4 گاڑیاں تھی، اب میرے پاس 8 گاڑیاں ہو گئی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جی نہیں، اگر یہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر یہ مال مل رہا ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں تو یہ نورن علی نور، یعنی ایک انسان کو اللہ دولت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے اور وہ اللہ کی شریعت کے تقاضوں سے غافل نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے، غریبوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، پیسے کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کر رہا ہے، تو یہ نورن علی نور ہے۔ اللہ نے اس مومن کو بہت اعلیٰ صفات سے نوازا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو دولت ملی اور بہت سارا پیسہ ملا اور اس کے ساتھ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں، غریبوں کو حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہو رہا ہے کہ اتنی گاڑیاں دی تھی وہ گاڑیاں، تو یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 بنگلے دیتا ہے، انسان نشے میں آتا ہے، اللہ مزید 4 بنگلے دیتا ہے، اس کا نشہ اور بڑھتا ہے، اللہ اور دیتا ہے اور نشہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک وقت پر لا کر اس کی ڈھیل کو، یعنی اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ڈھیل ہوگی، پھر اچانک رسی کھینچ لی جاتی ہے، پھر ایسا عذاب مسلط کیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگر بدعملی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ اگر مال و دولت مل رہی ہے تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض۔ تو یہ اب مجھے تو آپ کے سامنے آخرت کے عنوان پر تذکرہ کرنا تھا،
لیکن بات بہت آگے چلی گئی. چلے آخرت کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ لو کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی روبرو کیسے حاضر ہوگا, ہم اللہ کے یہاں ہماری پیشی کیسے ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت مقداد بن اسود کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق, کہ روز قیامت مخلوق سے یہ سورج کو قریب کیا جائے گا, یعنی یہ سورج مخلوق کے خدا سے ایک دم قریب ہو جائے گا. فیکون الناس, اور وہ کتنا ہوگا, کمقدار میل, ایک میل کے بقدر ہوگا. جب اربوں خربوں کی مسافت پر ہے اور اتنے فاصلے اس کے اتنے ڈسٹینس پر ہے, تب ہمیں اس کی حرارت, اس کی تپش اور اس کی گرمی کی, ہمیں یہ حالت, گرمی کی یہ حالت ہے, ہم تاپ نہیں لا سکتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ ایک میل کے مقدار پر ہوگا تب کیا حال. تو فرمایا تدنى الشمس من الخلق یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن یہ سورج مخلوق سے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک میل کی مقدار پہ ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ, اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شراب ہو. ایک طرف تو انسان اللہ, ایک طرف تو اللہ جل شانہ کی تجلی ہوگی, اللہ جل شانہ کا روح ہوگا, اس کا جلال, اس کی عظمت, اس کی کبریائی ہوگی. دوسری طرف انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا, اپنے گناہوں پر افسوس, شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا. اور تیسری طرف یہ سورج کی تمازت اور سورج کی حرارت اور تپش ہوگی. انسان کیسا پریشان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ, اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے, اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ, ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو گھٹنوں تک, ٹخنوں تک پسینہ ہوگا. ٹخنا کہتے ہیں نا, ٹخنوں تک پسینہ ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ, اور رکبتَيْ, اور ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا. بہت سے کو ٹخنوں تک, بہت سے کو گھٹنوں تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ, ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو کمر تک پسینہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرْقُ الْجَامَ, اور ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کو لگام دیے ہوگا, آپ نے ہاتھ سے ایسا چلا, یعنی وہ پورے کے پورے پسینے میں ڈوب چکے ہیں. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت, یہ تو اوپر پسینے کا ہی ہے, تھوڑی دیر دیکھو کچھ پسینے کے قطرے نکلتے کیا حال ہوگا, اور یہ پسینہ اوپر ہے, نیچے کیا حال ہوگا. وہ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پسینہ 70 گز نیچے بھی جا رہا ہوگا, پسینہ نیچے بھی اتنا ہی ہوگا, اوپر بھی اتنا ہوگا. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے سامنے ایسے موقع پر حاضری دینی ہے. اب سوچو کہ گرمی کی دھوپ میں جب ہم کھڑے 10 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں, تو وہاں 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا, اور اللہ کی عظمت, اللہ کے جلال, اللہ کی کبریائی کی تجلی ہوگی. دوسری طرف اپنے کیے ہوئے اعمال کا پچھتاوا اور افسوس اور شرمندگی کا احساس ہوگا. تو انسان کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نقشے کھینچے. اب ایسے موقع پر انسان کو کیا کام لگ سکتا ہے, بولیے نا, کیا کام لگ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, یہی ہم کہتے ہیں نا, یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام لگے گی, شفاعت کام لگے گی. لیکن اللہ کے نبی کی سفارش کے حساب سے بھی یہ آگے کی حدیث سنا, وہ دوسری بخاری اور مسلم میں اور ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے, اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے, اپنی وفات سے کچھ دن پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی ہفتے میں 2-3 دن, اور یا کبھی کبھار روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے, اور کبھی کبھار تو رات کو اچانک چلے جاتے تھے, اور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جنت البقیع قبرستان میں بیٹھ کر اور مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے, اور آخرت کی یاد کو تازہ کرتے تھے. تو ہمیں رات کو کیسا احساس ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم دار قوم آمنین وإنا بكم لاحقون انشاءاللہ. سلام کیا, تمام جو میت تھے, قبر والے تھے, ان کو سلام کیا کہ تم پر سلامتی ہو اے مومن لوگوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم بھی آپ سے آکر ملیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ الگ ہی آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کچھ چہرہ مبارک بدلا ہوا تھا.
صحابہ کرام نے وہ غم، وہ تکلیف کی لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر محسوس کی اور آپ کے چہرے پر کو بدلا ہوا پایا، لیکن صحابہ کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر میں بیٹھے ہوئے اور ایک خاص کیفیت ہے آپ کے اوپر، اور صحابہ کرام آس پاس کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ کیا فرمایا؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی نارمل حالت ہے، جب انسان کہیں جانے والا ہوتا ہے، رخصت ہونے والا ہوتا ہے، تو کچھ تمنا ہوتی کہ میں اپنے گھر والوں سے مل کر جاؤں، فلاں سے مل کر جاؤں۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص خواہش کا اور آرزو کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسے موقع پر کیا فرمایا؟ وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اب صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں، کن بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت علی ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کوئی آپ کا چچا زاد بھائی ہے، کوئی آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، تو ہم آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی اور آپ کے صحابہ جہاں نثار آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اب آپ کن کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، آپ کن سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحاب، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے رفقا ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ یہ کوئی کچی روایت نہیں سنا رہا ہوں، بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ اس دنیا میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنا بھائی بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو دنیا سے میرے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا اور حوض کوثر پر بیٹھ کر تم سب کا انتظار کروں گا، یعنی تمہارا بھی انتظار کروں گا اور میں اپنے بھائیوں کا بھی انتظار کروں گا، اور میں اپنے جان اپنے ہاتھ سے ان کو کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ان لوگوں کو پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے نا۔ تو صحابہ نے یہ سوال پوچھا، میرے صحابہ کو تکلیف تو ہوئی کہ بھئی ان کو بڑا مقام مل رہا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً یہ سوال پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تو پہچان رہے ہیں تو جام کوثر ہم کو تو پلا دیں گے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے اور آپ پر ایمان رکھتے ہوں گے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ ان کو کیسے جام کوثر پلائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریدون علیکم تریدون علیہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان، بلکہ حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، ارأیتم لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہر خیل تہم بہر، کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کے پاس خوبصورت قسم کے، یعنی جس کی پیشانی اور جس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہو، ایسے خوبصورت گھوڑے ہو، اور ایسے خوبصورت گھوڑے ایسے گھوڑوں میں چلے جائیں جو بالکل کالے ہو، سیاہ ہو اور ایک کوئلے کی طرح ہو، تو کیا یہ شخص اپنے خوبصورت گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں سے ممتاز اور فرق نہیں کر پائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہم کر پائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریدون علیہ غرا محجلۃ من اثر الوضوء، کہ روز قیامت میری امت کے افراد میرے پاس اس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر کی وجہ سے، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔
معلوم ہوا کہ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے اعضائے وضو، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمک سے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم وضو نہیں کریں گے، تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کوئی نشانی، ہمارے نبی ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ بالکل صحیح روایت سنائیے میں، کیسے پہچانیں گے ہمارے نبی ہم کو؟ کیسے پہچانیں گے؟ اور ایک روایت بھی سناؤ کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساق کی تجلی فرمائے گا اور سب کو حکم ہوگا، یعنی میدان محشر میں سب کھڑے ہوں گے، جو میں نے نقشہ کھینچا کہ ایک عجیب حالت ہوگی، میدان محشر میں سب کھڑے ہیں اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ لوگوں، اللہ جل شانہ اپنے ساق کی تجلی فرمائیں گے اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سب کے سب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں پائیں گے، ان کی کمر لوہے کے تختے کی ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں پائیں گے، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ کیسی شرمندگی ہوگی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور لیکن سارے لوگ سجدہ کریں گے، یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ بلایا جاتا تھا، لیکن وہ اس صدا کو اور اس مؤذن کی ندا کو انسنی کر دیتے تھے اور اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے سے اعراض کرتے تھے، غفلت برتتے تھے، قیامت کے دن ان کی کمر تختے کی ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیسی رسوائی ہوگی، میدان محشر کی ایسی رسوائی سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم کی آیت چھوٹی سی پیش کر دی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کو طلب کرتا ہے، من کان یرید ارادہ کرتا ہے، طلب کرتا ہے، حرث الآخرۃ آخرت کی کھیتی کو، نزد لہ فی حرثہ تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، ہم خوب دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص آخرت اور اللہ جل شانہ کی طرف جو ہے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت پر محنت کرتا ہے، دین پر محنت کرتا ہے، قرآن پر حدیث پر محنت کرتا ہے، یعنی دین کی کسی بھی چیز پر محنت کرے، آخرت کی کسی بھی چیز پر محنت کرے، تو اللہ فرماتا ہے ہم خوب ترقی دیتے ہیں، خوب ترقی دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ شروع میں جب کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ ساتھ تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا مشہور ہو جائے تو اچھا ہے، تھوڑا کچھ نام ہو جائے تو اچھا ہے، شروع میں ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن دل کے ایک کونے کے اندر اللہ کے تعلق سے وہ مخلص ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا، تو دھیرے دھیرے یہ اس کا اخلاص ترقی کرتا ہے اور وہ جذبہ شہرت کا بیٹھ جاتا ہے، وہ شہرت کا جذبہ، تو اسی کو والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے لنہدینہم سبلنا، ہم خوب ترقی دیتے ہیں، ہم خوب ہدایت کی راہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو غلطیاں ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہے، کمزوریاں ہوتی ہے، وہ بیٹھنے لگتی ہے اور جو اچھی اور اعلیٰ صفات ہوتی ہے وہ اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کو طلب کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو چاش کی، اوابین کی، تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ اس کو حد کی سعادت سے بہراور فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کرتے ہوئے اس کی روحانیت کی دنیا کو خوب ترقی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک اللہ کے ساتھ معیت اور قرب کا ایک خاص لطف، ایک خاص مزہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کو طلب کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم خوب برکت دیتے ہیں، ہم خوب اضافہ کرتے ہیں، ہم خوب زیادہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کرتا ہے، تو فرمایا نؤتیہ منہا، کچھ دے دیتے ہیں، سب کچھ نہیں دیتے، کچھ دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے اور ایسی ناکامی سے ہماری اور آپ کی
پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ جو شروع میں میں نے درخواست کی تھی، واپس یہ درخواست کرتا ہوں کہ صبح شام ہم اپنی اولاد کے سامنے موت کا تذکرہ کریں، قبر کا تذکرہ کریں، برزخ کا تذکرہ کریں، میدان محشر کا تذکرہ کریں، حساب کتاب کا تذکرہ کریں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، جہنم کے ہولناک مناظر کا تذکرہ کریں، تو انشاءاللہ یہ مادیت ایک طرف ہو جائے گی، ایمان ایک طرف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ایمان کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بڑھتی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا